يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان. تکفیر کا معنی کیا ہے؟ کسی کو کافر قرار دینا، کسی پر کفر کا حکم صادر کر دینا. کوئی شخص ہو یا کوئی جماعت ہو، کسی شخص پر یا کسی جماعت پر کفر کا حکم صادر کر دینا، یہ ہے تکفیر. تو کسی مسلمان کی تکفیر کا حکم کیا ہے؟ اس کے بعد اس کا جواب لکھا ہوا ہے، اگرچہ فونٹ اس میں یہاں پر بدل گیا تھوڑا. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی مسلمان کو کافر قرار دینا جائز نہیں، اگرچہ وہ کسی غلطی میں مبتلا بھی ہو، یہاں تک کہ اس پر حجت قائم کرتے ہوئے اس کی دلیلیں واضح کی جائیں، یا اس کے لیے دلیلیں واضح کی جائیں. اس پر حجت قائم کی جائے اور دلیلیں واضح کی جائیں. اس ان کی عبارت کو تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے. کہتے ہیں کسی مسلمان کو کافر قرار دینا جائز نہیں ہے. پہلی بات تو کسی مسلمان کو کافر قرار دینا، بات ہماری اس کے بارے میں ہو رہی، کافر کے بارے میں نہیں ہو رہی. جو پہلے سے کافر ہے وہ کافر ہے، اس کو کافر نہ سمجھنا کفر ہے. کافر کو کافر نہ کہنا یہ کفر ہے، جو پہلے سے کافر ہے. ہماری بات اس کے بارے میں ہو رہی جو مسلمان ہے، جو کلمہ پڑھتا ہے، جو قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا ہے. کیونکہ فقہاء نے، علماء نے اہل القبلہ کا نام دیا یہاں پر. اہل القبلہ جو قبلہ کی طرف رخ کر نماز پڑھتے ہیں، ان لوگوں کو کافر قرار دینا. تو کسی مسلمان کو کافر قرار دینا جائز نہیں. کب تک؟ اگرچہ وہ غلطی کر بھی رہا ہو، ہمارے سامنے کوئی ایسا گناہ کر رہا ہو، غلطی کر رہا ہو کہ جو ہمیں کفر نظر آتا ہو، تب بھی ہم اس کو کافر نہیں کہیں گے. کب تک نہیں کہیں؟ یہاں تک کہ اس پر حجت قائم کر دی جائے. ایک آدمی قبر کو سجدہ کیے ہوئے ہے، جو کھلا شرک ہے، بڑا شرک ہے، کوئی شک نہیں. لیکن ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ تم اس کو بھی کافر نہیں کہو گے. کب تک؟ کہ جب تک اس آدمی پر حجت قائم نہ کر دو. اور حجت قائم کرنے کے ساتھ اس کو دلیلیں دو اور دلیلیں واضح کر دو. حجت قائم کرنے کا معنی کہ اس کو بتاؤ کہ قبر کو سجدہ کرنا شرک ہے. قرآن میں اللہ نے یہ فرمایا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت میں یہ کچھ فرمایا ہے. اس کو ہر چیز واضح کرو، دلیلیں دو، اور دلیلوں کے اندر جو معنی ملتا ہے وہ بھی اس کے سامنے واضح کرو کہ اس آیت کے اندر کیا دلیل ہے شرک ہونے کی، اس آیت حدیث کے اندر کیا دلیل ہے شرک ہونے کی. حتیٰ کہ اس کے سامنے ہر چیز کھل کر سامنے آ جائے، واضح ہو جائے کہ واقعی ہی قرآن اور حدیث اس عمل کو شرک قرار دیتے ہیں اور بڑا شرک کہتے ہیں. اس کے بعد اگر وہ مصر ہے اپنے شرک پر اور کہتا ہے کہ میں اس کو شرک نہیں سمجھتا، میرے ہاں یہ چیز جائز ہے، تو پھر اس کو حکم دیا جا سکتا ہے اس کے کفر کا، اس سے پہلے نہیں. تو یہ ہے تکفیر کا معنی کہ کسی مسلمان کو کافر قرار دینا جائز نہیں، اگرچہ وہ غلطی کر بھی رہا ہو، جب تک اس پر حجت قائم نہ ہو جائے اور دلیلیں واضح نہ ہو جائیں. اچھا، اس کے بعد ملا علی قاری کہتے ہیں، غور سے پڑھیے آگے عبارت بھی کیا ہے. اگر کسی کے کفر کی 99 دلیلیں اور اس کے مقابلے میں ایک دلیل اس کے مسلمان ہونے کی ہو، تو اس ایک دلیل کی بنیاد پر اسے کافر قرار نہیں دیا جائے گا. دیکھیے تکفیر کا معاملہ کتنا حساس اور کتنا خطرناک ہے. کہتے ہیں کہ اگر کسی کے آدمی کے 99 دلیلیں اس پر کافر ہونے کی ہوں اور ایک دلیل اس کے مسلمان ہونے کی ملتی ہو، تو ہم 99 دلیلوں کو چھوڑ کر ایک کو لیں گے. کس لیے بھی؟ کیونکہ آپ اس کو اسلام کے دائرے میں رکھیں، زیادہ بہتر ہے کہ کافر مرا کر جہنم میں ڈالیں. اور ہمارا اصل کام، ہمیں اللہ نے جس چیز کا حکم دیا ہے اور جس چیز کا ہمیں مکلف بنایا ہے، جس چیز کی ہم کو ترغیب دلائی، وہ کیا ہے؟ لوگوں کو اسلام میں داخل کرنا. اسلام سے خارج کرنے کا نہیں ہمیں حکم دیا. نہ ہم اس چیز کے ذمہ دار ہیں کہ لوگوں کو اسلام سے خارج کریں. ہاں، لوگوں کو اسلام میں داخل کریں. لَأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا، کہ اللہ تیرے ہاتھوں پر ایک آدمی کو ہدایت دے دے، یعنی اس کو اسلام کی توفیق دے دے، اسلام میں داخل کر دے. اس کے مقابلے میں پڑھتے ہیں حدیث یا کوئی آیت کہ اگر آپ کے ہاتھوں ایک آدمی کافر ہو جائے تو آپ کے لیے یہ اجر ہوگا. کیا خیال ہے؟ اس لیے ہمیں
حکم ہے لوگوں کو اسلام کی طرف لانے کا، اسلام کی طرف بلانے کا، اسلام میں داخل کرنے کا، اسلام سے خارج کرنے کا نہیں ہے۔ ہمارا کام لوگوں کو جنت کی طرف چلانے کا ہے، جنت کے رستے پر لگانے کا ہے، وہ رستہ ان کو دکھانے کا ہے، ان کو جہنم سے بچانے کا ہے، نہ کہ ان کو جہنم میں ڈالنے کا ہے۔ وہ جہنم میں ڈالنے والا کام کر رہا ہے شیطان، وہ کام ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھے نا؟ ہمیں وہ کام کرنے کی ضرورت ہے کہ جس کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اس لیے ملا علی قاری کی بات جو ہے صحیح ہے کہ 99 دلیلیں اگر اس کے کفر پر دلالت کرتی ہوں، لیکن ایک دلیل اس کے اندر مل جائے کہ واقعی یہ مسلمان بھی ہے، تو تب بھی ہم ایک کو ترجیح دیں گے اور 99 کو چھوڑ دیں گے۔ ایک تو احتیاط کا تقاضا، اور آپ آگے حدیثیں پڑھیے، حدیثیں لے لیتے ہیں تاکہ سارا مسئلہ واضح ہو جائے۔ اس پر بھی اللہ فرماتا ہے والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، کہ وہ لوگ جو مومن مردوں مومن عورتوں کو بغیر کسی جرم کے اذیت دیتے ہیں، وہ بہت بڑے بہتان اور گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اور کوئی شک نہیں کہ کسی پر کفر کا فتویٰ لگا دینا یہ سب سے بڑی اذیت ہے۔ اگر جسمانی طور پر، مالی طور پر کسی کا نقصان کر دینا اذیت ہے، اس کو نقصان کرنا جسمانی طور پر ہو یا مالی طور پر اذیت ہے، تو سب سے بڑی اذیت کیا ہے کہ اس کی عزت کو، اور عزت سب سے بڑی عزت کیا ہوتی؟ دین کے حوالے سے اس کے دین کو خراب کر دینا، اس پر کفر کا فتویٰ لگا کر اس کو اسلام سے خارج کر دینا، اور جس کا نتیجہ اس کو جہنمی قرار دے دینا، اس سے بڑی اور اذیت کیا ہوگی؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی جرم کے مومن مردوں مومن عورتوں کو اذیت دیتا ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ بہت بڑے بہتان اور کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اور اس طرح سورۃ حجرات میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کہ لوگوں کو برے لقب نہ دو، برے لقبوں سے نہ پکارو۔ اگر کسی کو یہ کہنا کہ یہ چور ہے، یہ شرابی ہے، یہ سود خور ہے، یہ برے لقب ہے، تو سب سے بڑا برا لقب کیا ہوگا؟ کہ یہ کافر ہے۔ اس پر کفر کا فتویٰ لگا دینا یہ سب سے بڑا برا لقب ہے۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان کے بعد فسق بہت برا نام ہے۔ اور بعض علماء کا کہنا ہے کہ کسی کی یہ آیت جو ہے کسی کی تکفیر کے بارے میں ہے، سورۃ حجرات کی آیت جو ہے صرف عام لقبوں کے بارے میں نہیں بلکہ کسی کو کافر قرار دینے کے بارے میں آیت نازل ہوئی ہے۔ اور حدیثیں اس پر بہت ساری ہیں، یہاں پر صرف 2 حدیثیں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں لا یرمی رجل رجلا بالفسوق ولا یرمیہ بالکفر الا ارتدت علیہ ان لم یکن صاحبہ کذلک۔ حدیث کے الفاظ ذرا غور سے سنیے، لا یرمی رجل رجلا، لا یرمی کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو، یرمی کا معنی ہوتا ہے اس پر تھوپ دینا، اس پر کوئی چیز لگا دینا۔ کیا چیز اس پر لگاتا ہے؟ بالفسوق، فسق کی، اس کو فاسق قرار دیتا ہے۔ ولا یرمیہ بالکفر، یا اس کو کافر قرار دیتا ہے۔ الا ارتدت علیہ، تو اگر کسی کو فاسق کہا ہے یا کسی کو کافر کہا ہے، اس کا یہ کہا ہوا لفظ اسی کی طرف لوٹ آتا ہے، الا مگر وہ ارتدت علیہ، وہ لفظ اس پر لوٹ آتا ہے، اسی کی طرف آ جاتا ہے۔ کب؟ ان لم یکن صاحبہ کذلک، جس کے بارے میں وہ لفظ بولا گیا ہے فاسق ہونے کا، کافر ہونے کا، اگر واقعی وہ فاسق یا کافر نہیں ہے تو لفظ پھر ایسے نہیں خالی جاتا، وہ لوٹ کے کہنے والے پر آ جاتا ہے۔ اور کہنے والے پر آنے کا معنی کہ کہنے والا خود ہی فاسق، اگر اس نے فاسق کہا ہے تو فاسق ہو جاتا ہے، اگر اس نے کافر کہا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ یہ خطرناک یہ چیز جس کو ہمیں، اس لیے ہم نے بتایا نا کہ علماء نے جو اس کے ساتھ جو اس قدر سختی سے، اس قدر یعنی کہ باریکی سے معاملہ کی، اسی وجہ سے کیا ہے کہ 99 دلیلیں اس کے کفر کی ہوں لیکن ایک دلیل اس کے ایمان کی ہو تو اس کو کافر نہیں کہو گے۔ کہ یہ نہ ہو کہ اس کو کافر بناتے خود کافر ہو جاؤ، اس کو فاسق بناتے خود فاسق بن بیٹھو۔ اور صحیح بخاری کی حدیث آپ کے سامنے، اور دوسری حدیث میں آپ نے کیا فرمایا؟ لعن المؤمن کا قتل ہی، کہ مومن پر، کسی مسلمان پر لعنت بھیجنا اس کو قتل کرنے کے برابر ہے۔ ومن رمى مؤمنا بالکفر فهو كقتله، اور جو کسی مسلمان کو کافر قرار دیتا ہے وہ ایسے ہے جیسے اس کو قتل کر دیا۔ کسی مسلمان کی تکفیر کرنا
اس کو قتل کرنے کے برابر ہے۔ اس طرح تیسری حدیث بھی آپ کے سامنے وہ پڑھ لیں، اذا قال الرجل لاخیہ، اس پر ضرب نہیں لگی، لگا لیں اس پر، اذا قال الرجل لاخیہ یا کافر فقد باء بها احدهما، اذا قال الرجل لاخیہ یا کافر فقد باء بها احدهما، اگر کوئی شخص کسی اپنے بھائی کو، اور مسلم بھائی سے مراد یا مسلمان کو کافر کہتا ہے تو ان دونوں میں سے پھر ایک کافر ضرور ہو جاتا ہے، جس کو کہا گیا یا تو وہ کافر ہوگا پھر، اور اگر وہ کافر نہیں ہے تو پھر کہنے والے کے اوپر لوٹ آئے گا، وہی کافر بن جائے گا۔ اور حدیثیں جس ہم نے ذکر کیا کہ اس میں اور بھی اس موضوع پر بہت سی حدیثیں ہیں کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے سختی سے منع کیا، کسی پر کفر کے فتوے لگانے، کسی کو اس طرح کی چیزیں لگانے پر۔ تو یہ تکفیر، تو تکفیر کی دو بڑی قسمیں ہیں، ایک تکفیر مطلق ہے، مطلق کے معنی کسی کو عموماً کافر کہنا کہ جو بھی بڑا شرک کرتا ہے وہ کافر ہے، جو بھی اللہ کے قرآن کو جھٹلاتا ہے وہ کافر ہے، جو بھی اللہ کے نبی کو نہیں مانتا وہ کافر ہے، سمجھے نا؟ یہ تکفیر مطلق، مطلق کے معنی عام تکفیر کا حکم، کہ جو بھی یہ کام کرتا ہے اور قرآن و حدیث میں واقعی ہی اس کے کفر پر دلیل ہو کہ ایسا کام کرنے والا کافر ہے، تو ہم یہ لفظ کہہ سکتے ہیں۔ ہم ایسا لفظ کہہ سکتے ہیں کہ جس میں قرآن و حدیث میں دلیل ہو ہمارے پاس کہ ایسا کام کرنے والا آدمی کافر ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بڑا شرک کرنے والا کافر ہے، اللہ کے نبی کو جھٹلانے والا کافر ہے، کافروں کو نا کافر سمجھنے والا کافر ہے، سمجھے نا؟ جو کھلے کافر ہے، ہندو ہے، سکھ، یہودی، عیسائی ہیں، ان کو کافر نہ سمجھنے والا کافر ہے۔ تو کیونکہ ہمارے پاس ان چیزوں پر دلیلیں ہیں، ان چیزوں پر دلیلیں ہیں کہ بڑا شرک کیا ہے؟ کفر ہے، قرآن کو جھٹلانا، قرآن کا ٹھٹھا مذاق اڑانا، اللہ کو اس کے رسول کا ٹھٹھا مذاق اڑانا کفر ہے۔ لیکن یہ کوئی تکفیر عام ہے، مطلق اس کو کہتے تکفیر مطلق، یعنی عام تکفیر۔ تو یہ جائز ہے، کب جائز ہے؟ کہ جس چیز کے بارے میں آپ حکم دے رہے ہیں اس کے پاس، آپ کے پاس قرآن و سنت سے دلیل ہو کہ ایسا کام کفر ہے، اور کفر بڑا کفر ہے۔ دوسری تکفیر کی قسم کیا ہے؟ تکفیر معین، معین کے معنی کسی کی تعیین کر کے، اس کو خاص کر کے، اس کا نام لے کر، چاہے وہ کوئی شخص ہو یا کوئی جماعت ہو، ضروری نہیں کہ ایک آدمی ہو، کوئی جماعت بھی ہو سکتی ہے، اس کا نام لے کر کہ فلاں نام کا آدمی کافر ہے، فلاں جماعت کافر ہے، یہ تکفیر معین۔ اور تکفیر معین جو ہے یہ سب سے خطرناک چیز ہے۔ تکفیر مطلق اس میں کیا ہے کہ جو بھی، جس طرح ہم نے ذکر کیا ہے کہ جن چیزوں پر قرآن و سنت میں دلیل آتی ہے، جن چیزوں کو نہ کرنا یا کرنے سے کفر ہوتا ہے، ایسے کرنے والوں کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ آدمی کافر ہے۔ جس طرح لعنت کے حوالے سے ہے، لعنت کا معاملہ بھی ایسے کہ سود کھانے والوں پر اللہ کی لعنت ہے، رشوت لینے والوں پر اللہ کی لعنت ہے، سمجھے نا؟ کیونکہ احادیث ہمارے پاس ہیں، قرآن کی آیات ہمارے پاس ہے اس موضوع پر۔ لیکن ایک آدمی خاص طور پر کہ فلاں آدمی سود کھاتا ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہے، یہ لعن معین ہے۔ تو جب متعین ہو جاتا ہے تو پھر معاملہ ذرا حساس اور بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے پھر دو بڑی شرطیں ہیں، کسی کی تکفیر معین کرنے کے لیے دو بڑی شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اس کے جو عمل ہے، اس کے عمل کے کفر ہونے کی آپ کے پاس دلیل ہو، جس وجہ سے آپ اس کو کافر کہتے ہیں، جس عمل کی وجہ سے آپ کے پاس اس عمل کے کفر کی دلیل ہو کہ واقعی عمل کرنا کفر ہے، واقعی عمل کرنا کفر ہے۔ جس طرح ابھی آپ کو مثال دی ہم نے کہ آدمی قبر کو سجدہ کیے ہوئے ہے، غیر اللہ کی عبادت کرنا، غیر اللہ کو سجدہ کرنا، غیر اللہ کو پکارنا شرک اکبر ہے، کفر ہے، ہمارے پاس دلیل ہے اس بات کی۔ تو جس عمل کی وجہ سے اس کو کافر کہہ رہے ہو، اس عمل کے کفر ہونے پر آپ کے پاس دلیل، پہلی شرط یہ ہے۔ اور دوسری شرط کیا ہے کہ کفر کا یہ حکم اس پر فٹ آتا ہو،
کفر کا یہ حکم اس پر فٹ آتا ہو. اور فٹ آنے کے لیے کیا ہے؟ پہلی بات تو اس پر حجت قائم ہونا، اس کا بھی ہم نے ذکر کیا ہے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بات میں. اس پر حجت قائم ہونا کہ واقعی اس کو پتہ ہے کہ قبر کو سجدہ کرنا شرک ہے، کیا اس کو علم ہے اس چیز کا؟ اگر علم نہیں تو آپ نے اس کو بتایا ہے، اور بتاتے ہوئے آپ نے ہر چیز اس کے سامنے کھول کر واضح کی ہے. قرآن کی آیت آپ نے اس کو سنا دی، اس کو آیت کی سمجھ نہیں آئی، کیا حجت قائم ہوگی؟ آپ نے حدیث پڑھ کر سنا دی، اس کو حدیث کا پتہ ہی نہیں کیا ہوتی ہے، حجت قائم ہوگی؟ اس پر حجت قائم کرے. حجت قائم کرنے کا معنی ہر چیز اس کو کھول کر واضح کرے. بھی تیرا یہ کام شرک ہے، کفر ہے. کفر کیوں ہے؟ قرآن کی یہ آیت ہے، آیت میں اس طرح سے دلیل ہے، حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے فرمایا ہے. تو قرآن کی اس آیت سے، اس حدیث کی روح سے پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز جو ہے کھلی صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز کفر ہے. ایک چیز حجت قائم ہونا، اور دوسری چیز کیا ہے؟ حجت قائم ہوگی تب بھی کیا اس کو کافر کہہ دیں گے؟ پھر اور بھی دیکھیں گے کہ ممکن ہے کہ اس کو کوئی اور بھی وجہ ہو. اب اس حجت قائم کرنے سے اس کی جہالت تو ختم ہوگی، اس کو علم تو ہو گیا، لیکن کیا علم ہو جانا ہی کافی ہے؟ آدمی کو اور کوئی حالات نہیں ہوتے اس کے ساتھ. ممکن ہے کہ کسی مجبوری کی وجہ سے سجدہ کر رہا ہو. مجبوری کیا ہو؟ کہ کسی اس کو دھمکی دیو کہ قبر کو سجدہ کر رہا ورنہ تمہاری گردن اتارتا ہوں، تمہیں قتل کرتا ہوں. کیا خیال ہے؟ کر سکتا ہے نہیں کر سکتا؟ ہاں جی، ہاں کچھ کہتے نہیں کر سکتے، کچھ کہتے کر سکتا ہے. ہاں جی، عمار ابن یاسر کو کافر کیا کہتے تھے؟ اللہ کے نبی کو گالیاں دو، اللہ کے نبی کو جھٹلاؤ، اس طرح کے کام کرو. حضرت عمار آپ کے پاس روتے ہوئے آئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافر مجھ سے اس طرح کے کام کروا رہے ہیں، میں نہیں چاہتا اس طرح کے کام. آپ نہ کہ تمہارا دل کیسا ہے، تمہارے دل میں ایمان کیسا ہے. کہتے میرے دل میں تو ایمان مضبوط ہے. تو آپ ماتے ان عادوا فعد، اور اگر تم سے کہلواتے تو اور کہو، کوئی مشکل نہیں. اس لیے ہم چاہتے آج ہمیں یہ سبق اسی لیے رکھا ہے، ہم ان مسائل کو سمجھیں. اس لیے آپ نے اس آدمی پر جو قبر کو سجدہ کی ہوئے اس کو بتا دیا، اس پر حجت قائم کر دی، اس کو سارا علم اس کو ہو گیا کہ باقی یہ شرک ہے. لیکن اس کے آگے مزید وہ کیوں کر رہا ہے، کرنے کی وجہ کیا ہے، اس کو پتہ تو چل گیا ہے، لیکن اس پر کوئی سختی مجبوری تو نہیں، اس کو کوئی جان کا خطرہ اس وجہ سے تو نہیں کر رہا. کہیں کہنے کا مقصد یہ ساری چیزیں اس لیے حکم کے متعلق علم ہو اور اس شخص کے متعلق پوری معلومات ہوں کہ وہ شخص اس کو علم ہے یا نہیں ہے، اس کے حالات کیا ہیں، اس کے، اور یہ ساری چیزیں جاننے کے بعد بھی اس پر کفر کا فتویٰ کون لگائے گا؟ جو اہل علم ہیں، دین کے مسائل کو گہرائیوں سے جاننے والے، چھوٹے موٹے کوئی وہ انٹرنیٹ کے عالم نہیں ہیں، جن کو واقعی قرآن و سنت کی ٹھوس دلیلوں کا علم ہے، ایمان و کفر کے مسائل کو اچھی طرح جانتے ہیں، لوگوں کے حالات کو، معاملات کو اچھی طرح گہرائی سے پہچانتے ہیں، یہ بھی ساری چیزیں جانتے ہیں. ان کو یہ اختیار ہے، عام آدمی کو پھر بھی اختیار نہیں، کسی چھوٹے موٹے عام طالب علم کو پھر بھی اختیار نہیں کہ ان پر کفر کے فتوے لگاتا پھرے، کیونکہ یہ معاملہ بڑا خطرناک ہے. تو یہ ہے تکفیر مطلق اور تکفیر معین. مطلق کے معنی کہ ہر وہ چیز جس کے بارے میں قرآن و سنت میں ٹھوس واضح دلیل ہو کہ ایسا کام کرنے والا کافر ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو بھی یہ کام کرے گا وہ کافر ہے بغیر کسی کا نام لیے. لیکن تکفیر معین کیا ہے؟ ہاں، تکفیر مطلق میں جس کو بھی اس حدیث کا، اس آیت کا علم ہے، اس کے مطابق اس کو حکم کا پتہ کہہ سکتا ہے کہ بڑا شرک کرنے والا کافر ہے، قرآن کو جھٹلانے والا کافر ہے، سنت کا انکار کرنے والا کافر ہے. سمجھے نا؟ ہم کہہ سکتے ہیں، آپ کو مسئلے کا پتہ ہے، دلیل آپ کے پاس ہے. لیکن تکفیر معین جو ہے اس کی شرطیں، پہلی تو تکفیر کا حکم صادر کرنے والا کون ہو، جو واقعی ہی قرآن و سنت کے شرعی دلائل سے بھی واقف ہو، اچھی طرح اس کی گہرائیوں تک ایمان و کفر کے مسائل کو اچھی طرح سمجھتا جانتا ہو، اور لوگوں کے حالات کو بھی اچھی طرح سمجھتا جانتا ہو، خصوصاً جس کے بارے میں کفر کا فتویٰ لگانا ہے. اور پھر مزید آگے جس کی تکفیر کرنی ہے اس کی کیا شرطیں ہوں. تو اس لیے یہ تکفیر معین کا معاملہ بڑا حساس ہے،
اس کی مجھے آپ کو ان چیزوں کو ہمیں اجازت نہیں ہے. سمجھے نا, صاف بات کہہ دیں. اور آج کا ہم نے درس رکھا اس لیے ہے تاکہ ہم ان مسائل کو ابھی سے ہی پہچان لیں, ابھی سے ان مسائل کی حقیقت کو جانیں اور ان فتنوں سے بچ سکیں کہ جو فتنے آج کا تکفیر کا فتنہ آج کے دور کا سب سے بڑا فتنہ ہے. اور اگر دیکھا جائے تو یہ دشمنوں کا پیدا کردہ فتنہ ہے. دشمن چاہتا ہے کہ ہمیں ان فتنوں میں الجھا کر ہمیں آپس میں لڑائی بڑھائے, آپس میں جو ہے ایک دوسرے کو کافر قرار دے کر ہم ایک دوسرے کے گلے کاٹیں, ان کے خون بہائیں. دشمن ہم سے یہ چاہتا ہے. اس لیے ضرورت ہے ہمیں آج ان مسائل کو بہت اچھی طرح جاننے کی, پہچاننے کی کہ اہل سنہ کا جو منہج ہے وہ کیا ہے, وہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ اہل سنہ کا منہج ہے کہ کسی شخص کے بارے میں 99 دلیلیں اس کے کافر ہونے کی ہوں, ایک دلیل اس کے ایمان کی ہے, تب بھی اس کو کافر نہیں کہیں گے, اس کو ایمان کا حکم دے گا, اس کے ساتھ مسلمانوں والا معاملہ کریں گے. اور یہ تکفیر پیدا کیوں ہوئی, اس کی وجہ کیا ہے, وہ پچھلا ہم نے جو پڑھا الغلو, وہ غلو ہے, تشدد ہے. خوارج آگے اس کے بارے میں ذکر آ رہا ہے, ان کا یہی فتنہ تھا. خوارج کا یہی فتنہ تھا کہ انہوں نے دیکھا کسی صحابی سے کوئی گناہ ہوا, کوئی جرم ہوا, جو اس کی نظر میں گناہ تھا, ممکن گناہ تھا بھی نہ ہو, حقیقت میں نہ ہو, ممکن اس صحابی کے پاس اس کی کوئی تعبیر ہو, اس صحابی کی کوئی مجبوری ہو اس چیز کو کرنے کی, تو انہوں نے ظاہری طور پر دیکھا کہ یہ گناہ ہے اور یہ کبیرہ گناہ ہے, اس کو کبیرہ سمجھ کر بنا کر اس صحابی کو کافر قرار دے دیا, اور کافر قرار دینے کے بعد پھر ان کو قتل کرنا جائز سمجھ لیا, اور صحابہ کو انہوں نے قتل کیا. پھر حضرت عثمان کو شہید کیا, حضرت علی کو شہید کیا, اور کتنے صحابہ کو انہوں نے قتل شہید کیا. تو کہنے کا مقصد کہ یہ فتنے اسی وجہ سے ہیں, اس غلو سے, ان غلط سوچ و فکروں سے. آگے اگلا سوال خوارج کے حوالے سے بھی, وہ بھی اسی سے اٹیچ ہے. یہ چاروں سوال تقریباً ہم اسی آج لے رہے ہیں کیونکہ یہ چاروں سوال ایک دوسرے سے مربوط ہیں. خوارج کا وہ بھی لے لیجئے. خوارج کیا ہے؟ خوارج کا لفظی معنی کسی چیز سے نکلنا, خرج یخرجو, کسی چیز سے نکلنا, خارج ہونا. اور اس میں سے ایک آدمی کو خارجی کہتے ہیں, اور جمع اس کی کیا ہے, خوارج, نکلنے والے. کس چیز سے نکلنے والے؟ نہیں, دین سے نہیں. ہم چاہتے ہیں ان چیزوں کو ذرا علمی انداز سے لیں. اصل ان کی ابتدا جو ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کے آخری دور میں ہوئی. حضرت عثمان کی خلافت کے آخری دور میں. اور حضرت عثمان کی خلافت کب تک رہی, کون بتا سکتا ہے؟ حضرت عثمان کی خلافت, ہاں جی, 12 سال یا 13 سال کے قریب ان کی خلافت. کب ختم ہوئی؟ 35 ہجری کے بعد, یا تقریباً 37 ہجری کو ان کی خلافت ختم ہوتی ہے. اور ختم ہونے مانا کہ ان کو شہید کیا جاتا ہے. اور شہید کرنے والے کون تھے؟ یہی خارجی لوگ تھے, یہ خوارج ہی تھے. لیکن اس وقت ابھی تک یہ باقاعدہ طور پر ایک فرقے جماعت کی شکل میں ظاہر نہیں ہوئے تھے, اور نہ ہی ان کا نام خارجی تھا. لیکن حضرت علی کے دور میں, جب حضرت علی اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے آپس میں جو اختلافات تھے, اس وجہ سے آپ جنگیں وغیرہ ہوئیں. جنگ صفین تھی جو بہت بڑی جنگ تھی. حضرت عائشہ اور حضرت علی کے درمیان جو جنگ جمل ہوئی, تو ان جنگوں کے بعد خاص طور پر جنگ صفین جو ہے, جنگ صفین میں جب بہت سے لوگ قتل ہوئے, تو حضرت علی نے دیکھا کہ یہ کام اگر اس طرح چلتا رہا تو مسلمان قتل ہوتے رہیں گے, تو یہ خون ان کے خون کو بند, ان کے قتل و غارت کو روک تھام ہونا چاہیے. تو انہوں نے پھر جس طرح حکم آتا ہے تاریخ میں کہ نیزوں پر قرآن اٹھایا, اور میں کہ جب ہمارے پاس اللہ کا قرآن ہے تو ہم اس سے کیوں فیصلہ نہ لیں. تو چنانچہ اس پر جنگ بند ہوتی ہے, اور حضرت علی اور امیر معاویہ کے درمیان طے ہوتا ہے کہ ہم ایک ایک آدمی مقرر کر لیتے ہیں, اور وہ جو فیصلہ کریں گے اس کے مطابق ہم چلتے ہیں. تو چنانچہ حضرت ابو موسیٰ الاشعری اور حضرت عمرو بن العاص سے امیر معاویہ کی طرف سے, ابو موسیٰ الاشعری جو تھے وہ حضرت علی کی طرف سے تھے, دونوں کو مقرر کیا گیا, جن کو کیا کہتے ہیں, حکم.
حکم کے معنی فیصلہ کرنے والے، ان کو حکم بنایا گیا اور انہوں نے پھر آگے ان کے درمیان صلح کرنے کا یہ فیصلے طے کیے۔ اب کیا ہوا کہ کچھ لوگ جو حضرت علی کے ساتھ تھے پہلے، جب حضرت علی نے یہ فیصلہ دیا کہ ہم ان کو حکم بناتے ہیں اور ان کا فیصلہ قبول کرتے ہیں، تو انہوں نے حضرت علی کی مخالفت شروع کر دی، ان کے گروہ سے نکل گئے، اور نکلنے کے بعد ان کے مخالف کھڑے ہو گئے، اور حرورہ ایک جگہ کا نام تھا عراق کی طرف، وہاں پر جمع ہو گئے۔ تو اس لیے ان کو خارجی کہا گیا کہ جو حضرت علی کے گروہ سے نکلے، ان کے حضرت علی کے گروہ سے نکل کر ان کے مقابلے میں کھڑے ہو جانا، ان کے مقابلے میں آ جانا، ان کو خوارج اس لیے کہا گیا، خوارج کا نام دیا گیا۔ اور پھر اس کے بعد مزید ان کا فتنہ بڑھتا چلا گیا، اور فتنے کی بنیاد کیا تھی؟ ان کی حجت یہ تھی کہ انہوں نے قرآن کو چھوڑ کر دو آدمیوں کو کیوں حکم بنا لیا، ان کا فیصلہ کیوں لے لیا، جب قرآن ہے تو اس کا فیصلہ کیوں نہیں لیا؟ تو خیر ایک شیطانی ان کی حجت تھی کہ جس پر انہوں نے حضرت علی کو ان کے مقابلہ کیا، ان کے خلاف اٹھے، صحابہ کے خلاف اٹھے، ان کو کافر قرار دیا، حضرت علی کو کافر قرار دیا۔ اس طریقے سے ان کا یہ فتنہ چلتا رہا۔ لیکن اگرچہ ابتدا ایک خارجی گروہ کی شکل میں یہاں سے ہوتی ہے، لیکن ان کی بنیادیں پیچھے سے چلی آ رہی ہیں۔ وہ کہاں سے ہیں؟ جنگ حنین کے موقع پر، کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بہت سا مال غنیمت دیا، تو آپ نے وہ مال غنیمت کن پر تقسیم کیا؟ کہ جو نئے نئے لوگ مسلمان ہوئے تھے، اور خصوصاً ان کے بڑے بڑے سردار، کافروں کے جب بھی پہلے کفر پر تھے، بڑے بڑے سردار تھے کافروں کے، اور نئے نئے ابھی اسلام میں داخل ہوئے تھے، تو ان کی تالیف قلبی کے لیے آپ نے سارا مال غنیمت ان کو دے دیا، کسی کو 100 اونٹ تک دے دیا ان کو۔ تو اس پر ایک آدمی آیا بنو تمیم کا، ذوالخویسرہ اس کا نام تھا، اور اس کی شکل بھی حدیث میں بیان کی جاتی ہے کہ منڈا ہوا اس کا سر تھا، اور اس نے جو تہ بند باندھا ہوا تھا کافی اونچا، اس انداز سے آپ کے پاس آیا کہ کہنے لگا کہ اللہ کے نبی یعنی کہ اے دل یا محمد، کہ محمد عدل کرو۔ تو اللہ آپ فرماتے ہیں کہ میں عدل نہیں کروں گا تو اور کون کرے گا؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ مجھے اجازت دو کہ میں اس کا سر اڑاؤں، یہ منافق ہے۔ آپ میں کہ اس کو چھوڑو، اس کی نسل سے وہ لوگ پیدا ہوں گے جو قرآن کو پڑھیں گے، لیکن قرآن ان کے گلے سے نیچے نہیں اترے گا۔ اور آپ نے صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ تم لوگ ان کی عبادت کے سامنے اپنی عبادتوں کو بہت کم سمجھو گے، ان کی نمازوں، ان کے روزوں کے سامنے بہت کم سمجھو گے، لیکن دین سے ایسے نکلیں گے کما یمرق السهم من رمیہ، کہ جس طرح تیر کمان سے نکلتا ہے، جس طرح تیر کمان سے نکلتا ہے، اس انداز سے دین سے نکلیں گے، خارج ہوں گے۔ اصل ان لوگوں کی بنیاد وہاں سے شروع ہوتی ہے، یعنی ان کا اصل جو سرغنہ وہ آدمی تھا کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کر رہا ہے، آپ پر بددیانتی کا بہتان لگا رہا تھا۔ تو کہنے کا مقصد کہ گروہ کی شکل میں تو حضرت علی کے دور میں ظاہر ہوئے، اور ان کے مختلف نام ہیں، حروریہ ان کا نام ہے، اور اسی طرح ان کو محکمین کہا جاتا ہے، بغات کا نام ان کو دیا جاتا ہے، مارکہ، نواسب، مختلف طرح کے ان کے نام دیے جاتے ہیں، اور ان کے بہت سے فرقے ہیں، کوئی ایک فرقہ نہیں ان کا، بلکہ اگرچہ وہ سارے خارجی ہیں لیکن اسی منہج کے، اسی سوچ فکر رکھنے والے ان کے کافی فرقے ہیں۔ اور ان کا منہج کیا ہے؟ پڑھتے ہم خوارج کون ہیں؟ خوارج وہ لوگ ہیں کہ وقت کے حکمران کے خلاف لڑتے ہیں، حکمرانوں کے خلاف نکلنا، ان کے خلاف لڑنا، ان کے خلاف بغاوت کرنا، یہ ان کا کام ہے۔ کبیرہ گناہ کرنے والے کو کبیرہ گناہ کو کفر قرار دیتے ہیں، کبیرہ گناہ جو ہے ان کی نظر میں کیا ہے؟ کفر ہے، اور ایسا گناہ کرنے والے کو کافر قرار دیتے ہیں، اور آخرت میں اس کو جہنمی قرار دیتے ہیں۔ ان کے جو اہم ترین عقائد ہیں وہ یہ ہیں، اہم ترین عقائد ان کے کیا ہیں کہ کبیرہ گناہ ان کے ہاں کفر ہے، قتل و غارت فرض کرو، قتل، زنا، بدکاری، شراب، اس طرح کی چیزیں ان کے ہاں کفر ہیں، اور ایسا کرنے والا ان کے نزدیک کافر دین سے خارج ہے، اور آخرت میں وہ جہنمی ہے۔
اور ان کا دین کے ساتھ معاملہ جو ہے وہ تشدد کا، دین کے احکامات کو لینے کا جو انداز ہے وہ سختی اور تشدد کا. اسی وجہ سے انہوں نے کبیرہ گناہ کرنے والے کو کافر قرار دے دیا، کہ کبیرہ گناہ کو کفر کا نام دے دیا. تو چنانچہ دین پر تشدد اور سختی اور حکمرانوں کے خلاف بغاوت کرنا، خروج کرنا، بغیر اس چیز کو دیکھتے ہوئے کہ اس خروج کا، اس بغاوت کا نتیجہ کیا ہوگا. تفرقہ بازی ہوگی، مسلمانوں کے اندر اختلافات پیدا ہوں گے، خانہ جنگیاں ہوں گی، خون بہیں گے، بغیر ان چیزوں کا خیال رکھے. اور پھر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم دین کو غالب کرنے کا کام کر رہے ہیں، نیکی کا حکم دیتے اور برائی سے روکنے کا. ان کا دعویٰ ہوتا ہے کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں، اور اس کام کو کرنے کے اندر ان کے ہاں کسی حکمت کی ضرورت نہیں ہے. برائی کو روکنا ہے، روکنا ہے، برے کام کو ختم کرنا ہے، کرنا ہے، اگرچہ اس برائی کو ختم کرتے کرتے کچھ 100 طرح کی اس سے بڑی اور برائیاں پیدا ہو جائیں. ان کا یہ کام ہوتا ہے. تو کہنے کا مقصد ان کا دین کے ساتھ معاملہ جو ہے وہ ایک تشدد کا معاملہ. تو یہ ان کا منہج ہے. تو ہم بات کر رہے تھے کہ حضرت علی کے دور میں یہ شروع ہوئے، اور ان کے پاس اس طرح کی حجتیں تھیں کہ تم لوگوں نے قرآن کو چھوڑ کر آدمیوں کو کیوں حاکم بنا لیا، ان کا کیوں فیصلہ لے لیا. تو اس پر حضرت عبداللہ ابن عباس نے پھر ان سے مناظرہ کیا. جس جگہ پر جمع تھے، عبداللہ ابن عباس ان کے پاس خود جاتے ہیں اور جا کر ان سے بات چیت کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ کیا خیال ہے اگر میں تم کو اللہ کا قرآن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سناؤں اور اس پر ہم اکٹھے ہو جائیں، ہمارا معاملہ طے ہو جائے، تو کیا خیال ہے؟ تو کچھ نے کہا کہ ہم تمہاری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، جو ان کا منہج تھا. اور دوسروں نے کہا نہیں، سناؤ آپ. پھر عبداللہ ابن عباس نے ان سے مناظرہ کیا، اور اس مناظرے میں ان کو قائل کیا واقعی ہی کہ وہ گمراہی پر ہیں. ان کی یہ سوچ و فکر، جس منہج پر وہ چل رہے ہیں، وہ گمراہ کون منہج ہے، غلط منہج ہے، قرآن سنت کے خلاف ہے. اور اس مناظرے کا یہ فائدہ ہوا کہ بہت سے لوگ پھر اس منہج سے ہٹ گئے اور اس خارجی منہج کو چھوڑ کر وہ قرآن سنت کی طرف لوٹے. تو یہ ہے خارجی اصل، یعنی کہ خوارج کا جو اصل فتنہ وہاں سے شروع ہوا، لیکن یہ قیامت تک جاری ہے، قیامت تک جاری ہے. اور اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی طرح کی حدیث ہیں کہ جس میں آپ نے ان کو کلاب النار کا نام دیا ہے، کہ جہنم کے کتے ہیں، جہنم کے کتوں کا نام دیا ان کو. تو کہنے کا مقصد کہ یہ خارجی آج بھی یہ ہم جو دیکھتے ہیں دین میں تشدد اور بغیر کسی حکمت عملی کے لوگوں کے، یعنی کہ حکمرانوں کے خلاف اٹھنا، کھڑے ہونا، ملکوں کے اندر بغاوتیں کرنا، یہ ساری چیزیں کرنا، یہی ان لوگوں کا وہی منہج ہے جو صحابہ اکرام کے خلاف، خلفاء راشدین کے خلاف تھا. آج بھی اسی طریقے پر چل رہے ہیں. تو چنانچہ امام شہرستانی ایک یعنی کہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، جنہوں نے مختلف طرح کے گمراہ کن فرقوں، جماعتوں کے متعلق ان کے عقائد کا ذکر کیا ہے اپنی کتاب الملل والنحل کے اندر. ان کی کتاب الملل والنحل. ملل والنحل یعنی مختلف گروہ، فرقے، جماعتیں اور مذہب، ان کا اس میں ذکر کیا ہے. تو اس میں بیان کرتے ہیں کہ خارجی کون لوگ ہیں. کہتے ہیں کل من خرج علی الامام الحق، کہ ہر وہ شخص جو برحق امام، برحق مسلمانوں کا حاکم، حکمران ہے، اس کے خلاف نکلتے ہیں، کہ وہ امام، وہ حکمران کہ جس پر امت کا اتفاق ہو چکا ہو، تو اس کے خلاف جو نکلتے ہیں، اس کے خلاف جو کھڑے ہوتے ہیں، وہ خارجی ہیں، چاہے وہ صحابہ اکرام کے دور میں تھے یا بعد میں کسی بھی زمانے میں کیوں نہ ہو، چاہے وہ صحابہ اکرام کے دور میں تھے یا بعد میں کسی بھی زمانے میں کیوں نہ ہو، کسی بھی جگہ پر کیوں نہ ہو، کہ جن کا وہی منہج تھا جو صحابہ اکرام کے حضرت علی کے خلاف نکلنے والے لوگ تھے، جن کا وہی منہج ہوگا، وہ خارجی ہیں. اور پھر ان کی صفات بھی احادیث میں ذکر آتی ہیں کہ وہ اہل اسلام کو چھوڑیں گے، اپنے اہل اسلام کو قتل کریں گے، اور کافروں کو چھوڑیں گے، ان کو نہیں ماریں گے، کافروں کو چھوڑ کر اہل اسلام کو قتل کریں گے. اور واقعی تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ یہی تاریخ نظر آتی ہے کہ اس وقت ضرورت تھی جہاد کی، روم و ایران کے ساتھ باہر جنگیں، لیکن انہوں نے ساری جنگیں رکوا کر مسلمانوں کو آپس میں لڑانا شروع کر دیا. خود جو انہوں نے لڑنا تھا وہ تو لڑنا تھا، بس مسلمانوں کو آپس میں لڑانا شروع کر دیا. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق میں فتوحات کا سلسلہ بہت پھیلتا ہے. حضرت عثمان کے زمانے میں بھی کافی فتوحات ہوتی ہیں، لیکن حضرت علی کے دور میں فتوحات بہت شاذ و نادر، بہت کم آپ کو نظر آتی. اس کی وجہ یہی تھی
مسلمانوں کو آپس کی خانہ جنگیوں میں لگا دیا گیا. تو بھائیو آج ہم اس درس کو اسی لیے رکھ رہے ہیں تاکہ ہم اس فتنے کو جانیں. یہ غلو کا فتنہ، یہ یعنی کہ خوارج کا فتنہ، تکفیر کا فتنہ، یہ سارے فتنے ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہیں. غلو زیادتی پیدا ہوتی ہے، اس غلو زیادتی کے نتیجے میں لوگوں کو کافر قرار دیا جاتا ہے، اور کافر قرار دینے کے نتیجے میں ان کو قتل و غارت ہوتی ہے، بغاوتیں ہوتی ہیں. اور صرف یہ نہیں کہ حکمران کے خلاف، بلکہ حکمران کو پہلے کافر قرار دیا کہ حکمران کافر ہے. اچھا حکمران کافر ہے تو پھر حکمران اکیلا کافر نہیں ہے، جو بھی اس حکمران کے اس کے ساتھ، اس کے نظم میں، اس کے ملک میں، اس کی حکومت میں اٹیچ ہے، یعنی جن کے بھی گورنمنٹ کے کوئی جاب ہیں، صرف پولیس کا نہیں ہے، حتیٰ کہ ٹیچر بھی، اسکول ٹیچر بھی کیوں نہ ہو، سمجھے نا، حتیٰ کہ امام خطیب بھی، وہ بھی چونکہ حکومت سے تنخواہ لے رہا ہے. یہ سبھی کے سبھی کافر ہیں. کیوں کافر ہیں؟ کیونکہ حکومت کے ساتھ اس کافر حکمران کے ساتھ ملے ہوئے. تو کہنے کا مقصد یہ فتنہ کو معمولی سا نہیں، بہت بڑا فتنہ ہے، بہت بڑی گمراہی ہے. اور حقیقت میں دیکھا جائے تو اصل دشمن یہی ہم سے چاہتا ہے کہ ہمارے اندر اس طرح کے فتنے کھڑے کر کے، اختلافات پیدا کر کے ایک دوسرے کے ساتھ ہم کو لڑایا جائے، بڑھایا جائے، اس طرح کے کچھ ان کے دوسروں کے خلاف، ایک دوسرے کے خلاف شکوک و شبہات پیدا کر کے. تو ہم دشمن یہی چاہتا ہے. اور اللہ تعالیٰ اس لیے فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، کہ مسلمانوں اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اختلافات تنازع سے بچو. اختلافات تنازع کرو گے، اختلافات کرو گے تو کیا ہوگا؟ تَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. اور آج ہماری ہوا اکھڑی ہوئی ہے. رعایا حکومتوں کے خلاف ہے، حکومت رعایا کے خلاف ہے، سبھی ایک دوسرے کے دشمن ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم میں سب سے بہتر تمہارے حکمران، تمہاری رعایا وہ ہیں کہ جو حکمران اپنی رعایا کے لیے دعائیں کرتی ہو اور رعایا اپنے حکمرانوں کے لیے دعا کرتی ہو. اور سب سے بدترین حکمران اور رعایا وہ ہیں کہ جو ایک دوسرے پر لعنتیں بھیجتے ہوں. تو کہنے کا مقصد آج دشمن یہی ہم سے کروا رہا ہے. اس لیے بھائیو ہمیں ضرورت ہے ان فتنوں کو پہچاننے کی، ان فتنوں کو جاننے کی، اور جان پہچان کر ان فتنوں سے اپنے آپ کو، لوگوں کو دور رکھنے کی. اور آج خاص طور پر میڈیا کا دور ہے، اور جہاں پر دشمن اپنے ہتھیاروں سے، اپنے اسلحوں سے، فوجوں سے جنگیں لڑتا رہا ہے، آج میڈیا کی جنگ لڑ رہا ہے. آج میڈیا کی جنگ لڑ رہا ہے. آئے دن فیس بک پر، یوٹیوب پر، واٹس ایپ پر، مختلف میڈیا کے وسائل پر، انٹرنیٹ پر آپ کو مختلف طرح کے میسج، مختلف طرح کے اس طرح کے کلپس آتے رہتے ہیں کہ جس میں رعایا کو حکومتوں کے خلاف اور ایک دوسرے کے خلاف بھڑکانے کے سارے کام کروائے جا رہے ہیں کہ تمہارے حکمران کہاں پر ہیں، کیا کر رہے ہیں، مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، یہ چیزیں ہو رہی ہیں. کہنے کا مقصد لوگوں کو ابھارنا، ان کو بھڑکانا، ان کو ایک دوسرے کے خلاف لڑانا. تو کوئی بعید نہیں بلکہ بعید چھوڑ کر حقیقت بھی سننے میں یہی آیا ہے کہ یہ کلپ آپ کو جو اس طرح کے مل رہے ہیں، دشمن بیٹھا بنا رہا ہے. وہ بنا کر نیٹ میں ڈال دیتا ہے اور پھر ہمارے بیوقوف لوگ آگے ان کو پھیلانا شروع کر دیتے ہیں. دشمن یہی چاہتا ہے، دشمن یہی چاہتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف ہوں. اس لیے بھائیو ضرورت ہے ہمیں ان حالات میں ان فتنوں کو جاننے کی، اور ان فتنوں کو جان پہچان کر اپنے آپ کو، اپنی ذمہ داریوں کو جاننے کی کہ اسلام جو ہے وہ ہمیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ اللہ کی رسی کو سبھی مضبوطی سے پکڑو. حضرت برا ابن عازب کی حدیث سے فرماتے ہیں، عبادہ بن صامت کی حدیث، کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر بیعت کی. تو آپ نے ہم سے کس بات کی بیعت لی؟ علی السمع والطاعہ، کہ اپنے حکمرانوں کی، اپنے امراء کی، ان کی اطاعت کرنے کی، ان کا کہا ماننے کی، اگرچہ وہ ظلم بھی کیوں نہ کرتے ہو. صحابہ نے کسی صحابی نے کہا ان اخذ مالی وضرب ظہری، اگرچہ وہ میرا مال بھی لے لے، مجھے مار پیٹ بھی کرے، آپ فرمایا تب بھی اس کی اطاعت کرو. اگرچہ تم کو مار پیٹ بھی کرے، تمہارا مال بھی لے، تب بھی اس کی اطاعت کرو. تب بھی تم کو اجازت نہیں اس کے خلاف کھڑے ہونے کی، اس کے خلاف بغاوت کرنے کی، اس کے خلاف اس طرح کی چیزیں کرنے کی، تب بھی تم کو اجازت نہیں ہے. پھر آپ نے مزید کیا فرمایا؟ اگر وہ صحیح کام کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، فَلَكُمْ وَلَهُمْ، تو تمہارے لیے، ان کے لیے بھی اس کا اجر ہے اور تمہارے لیے بھی اس کا فائدہ ہے. اور اگر کوئی غلطی کرتے ہیں، فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ، اس غلطی کا تمہیں کوئی نقصان نہیں ہے، اس کا نقصان انہی کی ذمہ داری ہے.
انہی پر ہے. تو کہنے کا مقصد اس لیے ہمیں ضرورت ہے ان حالات میں باتوں کو سمجھنے کی، چیزوں کو جاننے کی، دشمن کی ان سازشوں کو پہچاننے کی، اور پہچان کر قرآن و سنت کی تعلیمات پر چلنے کی. ہم دیکھتے ہیں حتیٰ کہ حضرت علی کے دور میں بھی جب یہ صحابہ کے درمیان، اس وقت بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بعض صحابہ اس سے بھی دور رہے، اس سے بھی اپنے آپ کو بچائے رکھا. اور فتنوں کے دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے؟ اس میں جو بیٹھا ہوا ہے وہ چلنے والے سے زیادہ بہتر ہے، اور جو لیٹا ہوا ہے وہ بیٹھے ہوئے سے زیادہ بہتر ہے. اور اس میں آپ نے کیا فرمایا؟ اپنے گھر کا دروازہ بند کر لو، اپنے گھر میں بیٹھے رہو، یہ اسی میں تمہاری خیر ہے. یہ مقصد کیا کہنے کا؟ کہ ان فطروں کے اندر ملوث نہ ہونا، ان میں مبتلا نہ ہونا، ان چیزوں کے اندر نہ پڑنا. اور بعض اوقات اگر کوئی آدمی دیکھتا بھی یہ غلطی ہے، اب غلطی کی اصلاح کا طریقہ اہل سنت کے ہاں کیا ہے؟ ہاں بدتیوں کے ہاں ہوتا ہے کہ اس کی غلطی کی تشہیر کی جائے، اس کو پھیلایا جائے، لوگوں کو بھڑکایا جائے. یہ منافقوں کا کردار ہوتا ہے ہر دور میں. جبکہ اہل سنت کا طریقہ کیا ہے کہ اگر تم واقعی جس حکمران کی، جس افیسر کی، جس بڑے آدمی کی غلطی ہے اس تک پہنچ سکتے ہو تو اس کو الگ سے اکیلے سے ہو کر اس کو سمجھاؤ. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ حضرت عثمان کی خلافت میں آخری ان کی خلافت کے جو سال تھے اس میں کافی زیادہ لوگوں کے ہاں شبہات پیدا کیے گئے، اس طرح کی چیزیں پیدا کی گئی. تو حضرت اسامہ کو کسی نے کہا کہ تم حضرت عثمان کو جا کر کیوں نہیں سمجھاتے؟ یہ فتنے جو کھڑے ہو رہے ہیں، اس طرح کی جو چیزیں ہو رہی ہیں، اس پر اٹھیں کو کام کریں. تو حضرت اسامہ فرماتے ہیں، اسامہ زید فرماتے ہیں، کیا تم چاہتے ہو کہ میں جو بھی ان سے بات کروں آ کے ان کا تمہارے پاس اس کا اعلان کروں کہ میں نے ان کو ایسی بات کی ہے؟ میں ان چیزوں کو، جو چیزیں میں سمجھتا ہوں ان کو کہنے والی کہتا ہوں، ان کو سمجھاتا ہوں، بتاتا ہوں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو منہج دیا وہ کیا دیا ہے کہ ان کو الگ سے بیٹھ کر الگ سے ان کو سمجھاؤ، بتاؤ. یہ نہیں کہ عوام الناس کے اندر اس کی تشہیر کرو. تو کہنے کا مقصد بھائیو، ہمیں یہ آج کے دور میں، میڈیا کے دور میں، یہ میڈیا کی جنگ چل رہی ہے دشمن کے ہمارے خلاف، اور خصوصاً یہودی اور شیعہ، یہ دو بڑے آپ کے دشمن ہیں کہ جو اس وقت آپ کے خلاف میڈیا کی جنگ لڑ رہے ہیں. وہ طرح طرح کے شبہات، طرح طرح کے اعتراضات، طرح طرح کی اس طرح کی چیزیں پیدا کر کے لوگوں کو الجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ضرورت ہے ان حالات میں اپنے آپ کو جو ہے، اپنے آپ کو بچانے کی، ان فتنوں سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی، قرآن و سنت کے منہج پر چل کر اپنے آپ کو جو ہے اس کی تعلیمات پر چلنے کی. تو یہ ہمارا فرض بنتا ہے. اس لیے میں خصوصی طور پر ہمارے جو ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں پڑھنے والے، چاہے ہمارے بہرے ہو یا بھائی ہوں، سبھی کو اس بات کا کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں کسی طرح سے اپنے آپ کو جو ہے وہ یعنی کہ جوش میں لانے کی، وہ بلا وجہ اپنے آپ کو، کیونکہ جوش کے ساتھ جب تک ہوش نہ ہو اس وقت تک وہ جوش جو ہے انسان کی تباہی بربادی کا باعث بنتا ہے. اس لیے اگر کسی مسئلے میں آپ دیکھتے بھی کوئی چیز تو علماء کی طرف رجوع کیا جائے کہ اس میں کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمارے کیا ذمہ داری ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں. اگر کوئی آپ واقعی ایک ایسی چیز سمجھتے ہیں کہ جس میں ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت ہے یا ہم کو کر سکتے ہیں، ورنہ ہمارا اصل کام وہ اللہ کا دین، اللہ کا قرآن و سنت ہے. اور یہ گمراہیاں پیدا بھی اسی وقت ہوتی ہیں جتنا آدمی کو قرآن و سنت سے دور ہوتا ہے. یہ خوارج کا فتنہ ہو، یہ تکفیر کا فتنہ ہو، یہ غلو کا فتنہ ہو، یہ سارے فتنوں کی بنیادیں بھی یہی ہیں، قرآن و سنت سے دوری، اور احادیث کو چھوڑ کر، قرآن کو چھوڑ کر اپنی رائے سے، اپنے خیالوں کے مطابق چلنا. علماء حق جو ہے ان سے ہٹ کر جو صرف علماء فتنہ ہوتے ہیں، فتنہ پھیلانے والے، لوگوں کو بھڑکانے الجھانے والے، ان کے پیچھے چلنا، تب یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں. اس لیے ضرورت ہے ان حالات میں خصوصی طور پر ہمیں قرآن و سنت کے لوٹنے کی، اس کی تعلیمات حاصل کرنے کی اور اس پر چلنے کی. بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر.